جی السلام السلام علیکم، علیکم. میں خوش آمدید کرتی کیا ہوں حال ہے؟ سب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر سر، خوش آمدید بہت بہت آپ کو، اور سلام پیش کرتے ہیں آپ کو ہم اپنے پروگرام میں. تھینک یو. جی سر، ہمارے ساتھ بلوچستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے ساتھ داؤد شاہ کاکڑ صاحب اس وقت خود پہ موجود ہیں، کیونکہ نیٹ کا ایشو ہو رہا تھا تو اس لیے وہ ہمیں ڈائریکٹ جوائن نہیں کر سکے. اور میں ان سے سوال ہی کر رہی تھی بشریٰ بی بی پر جو مقدمات چلائے گئے وہ، اور پھر خان صاحب کے لیے ہم نے جس طرح سے اتنے دنوں میں سنا کہ جی مذاکرات ہو رہے اور ہو سکتا ہے کہ 24 تاریخ سے پہلے رہائی ہو جائے. تو میں کاکڑ صاحب سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ اس طرح کی اسٹریٹجیز میں لگتا ہے کہ یہ مذاکرات سے یہ لوگ سننے والے ہیں، سوائے اس کے کہ لوگ باہر نکلے اور اپنے مطالبے کے لیے پرامن طریقے سے بیٹھ جائیں. جی پہلے کاکڑ صاحب بتا دیں پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں گی سر. کاکڑ صاحب آپ کی آواز آ رہی. دیکھیں، جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا نا، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے، اور اگر وہ اپنے جو ورکر ہیں ان کو کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یہ سیاست سمجھتے ہیں. ابھی تصویر صحیح آ اتنی رہی تو ہے ان کیا؟ کی ذمہ داری بنتی ہے بشریٰ بی بی کی. جی جی سر، جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی سیاست کے اندر نہیں ہے. وہ عمران خان سے جی مل کر آئی تھی، اور اس کے بعد جو خان صاحب نے ان کو میسج دیا تھا، بیٹری وہ میسج انہوں نے جب سی ایم ہاؤس میں ہم گئے اور وہاں میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے وہ میسج خان صاحب کا ہم تک پہنچایا ہے. تو ورکروں تک میسج پہنچانے میں اتنا بڑا شور شرابہ کہ جی وہ سیاست میں آ رہی ہے، وہ لیڈ کرے گی، اس کی مرضی ہے. اگر وہ لیڈ بھی کرے تو پاکستانی سیاست میں تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارے اندر ہماری پارٹی میں موروثی سیاست پہ یقین ہی ہم نہیں رکھتے. کافی عرصے سے علیمہ خان اور نورین اور باقی جو عمران خان کی بہن ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے نا. وہ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے بھائی جیل میں ہے اور جو بے گناہ ورکر ہے وہ جیل میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں، اس وقت پاکستان میں سیاست تو نہیں ہو رہی ہے، ڈنڈا چل رہا ہے. جو اس کے ضد میں آیا بس وہ، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت 24 تاریخ خان صاحب نے دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام ویسے بھی نکلیں گے. دیکھیں بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں. ایک تو جو مینڈیٹ چرایا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو 26ویں ترمیم لے کر آئے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا اس پہ بات کی جائے، اس کو واپس لیا جائے. یہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے، وہ ہے مہنگائی کا. کتنی بڑی مہنگائی ہے اس ملک میں، اور کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ. کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی حکومت اس لیے ہم ختم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، عوام کو ریلیف دیں گے. تو انہوں نے آ کر 1 روپے کی ریلیف ابھی تک نہیں دی ہے. بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اشیاء خردنوش مہنگی ہے. تو آپ بتائیں کہ عوام کیا کریں؟ روزگار نہیں مل رہا ہے، انویسٹمنٹ سارا ختم ہو گیا ہے، سارا سرمایہ آ رہا ہے. جتنے انویسٹر آئے تھے وہ سارے چلے گئے. وہ نہیں شوکت صاحب، میں نے تو سنا ہے کہ انہوں نے کو چلایا جا فارم رہا 47 کی ہے. حکومت نے قرضوں پہ کب تک ملک چلتا ہے؟ آپ کا ڈالر کیوں نہیں آ رہا فارم ہے؟ 47 کی حکومت نے ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا ہے. یہ بات صحیح ایکسپورٹ ہے؟ ختم ہیلتھ ہو کارڈ رہی ہے، بند کر دیا امپورٹ کم ہو انہوں نے. رہی ہے. تو وہ کہاں سے ڈالر آئے گا؟ جب ڈالر نہیں آئے گا تو آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں سے کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نالائق حکومت، کیونکہ انہوں نے پورا پاکستان ہی بند کر دیا. اب مزید پریشر پڑے گا ان کے اوپر، معاشی پریشر، کیونکہ ہاسپٹل پہ کوئی نہیں جا سکے گا. کوئی اگر ٹریول کرنا چاہے نہیں. بالکل آپ دیکھیں کہ تو سر، بس شوق اڈے بند کر دی. تو شوکت بھائی، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فارم 47 کی حکومت نے اجازت مل جاتی یہ بھی بند تو کر کس دیا، طرح ہیلتھ جا کارڈ کے بند کر دروازے دیا. کھل یہ بات سکے صحیح گا؟ ہے؟ آبادی بند ہوتا ہے اس وقت تو پورا پاکستان بند ہو گیا. تو جو ہم چاہتے تھے کہ حکومت پر پریشر پڑے، وہ تو حکومت نے خود ہی کر کے دے دیا. ہمیں 2 دن پہلے سے ہی کر کے دے دی. بالکل. بتائیے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کی طرف سے؟ پاکستان میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ ہمارا تو احتجاج ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ ابھی جو کنٹینر لگ رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کنٹینر لگ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں ہر دفعہ لگتے ہیں.
اور ہر دفعہ وہ اکھاڑ پھینک کے باہر پھینک دیتے ہیں، راستے اپنے لیے کھول دیتے ہیں. تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی وہ ہے کہ اتنا کامیاب شاید ہم اتنا کامیاب وہ احتجاج کر سکتے کہ پورا پاکستان بند کر دے. لیکن یہ خوف ان کا دیکھیں کہ عمران خان جیل میں ہے اور اس نے ایک کال دی ہے اور اتنا خوف کہ 2 دن آج سے کہتے ہیں کہ نیٹ بھی ختم ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد نیٹ بند کر دیں گے. تو اب یہ اندازہ کر دیں کہ خوف دیکھیں ان کا. اور نیٹ سے وابستہ میڈیا سے وابستہ لوگ آپ کو پتہ ہے نیٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ انفارمیشن بھی چھپانا چاہتے ہیں اور یہ جھوٹ کو بھی چھپانا چاہتے ہیں. کر یہ کچھ نہیں سکتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر. ہم کوئی باہر سے تو نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ان سے زیادہ محب وطن ہے. کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام لڑ رہی ہے اور پورے پاکستان کی جنگ ہے یہ. اور ٹھیک ہے اس میں ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو، وہ بھی جانے دے رہے ہیں بیچارے. لیکن یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ جی کوئی بھی اسلام آباد نہیں آئے گا، کوئی بھی اٹک سے اس پار نہیں آئے گا، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ہم چاہیں تو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، ہمارا ملک ہے. کیوں روکیں گے؟ مطلب کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ کچھ زیادہ محب وطن ہے اور ہم کوئی باہر سے آئے ہیں کیا؟ لیکن یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ اس سے ملک کمزور ہوتا ہے. اور ہمارے دیکھیں جو پڑوس ممالک ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم بڑے ویک وکٹ پہ کھڑے ہیں. تو اس میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ حکومت کو پرامن احتجاج کی طرف لے جانا چاہیے تھا. کوشش کی جاتی کہ اشتعال نہ دلایا جاتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء آ کے تڑیاں دیتے ہیں باقاعدہ کہ جی اٹک پار آ کے دکھائے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ کو جو وسائل مل رہے ہیں یہ تو آپ کو عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لگے ہیں، آپ کو مل رہے ہیں، آپ اس کو عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوگی. ملک مشکل میں ہے، اور ایک عمران خان کو پھنسانے کے لیے یا ان کو سزا دلوانے کے لیے جو آئین کے اندر ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا یا جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، آپ دیکھیں سیاست تو ختم ہو رہی ہے. پنجاب میں تو ماشاء اللہ ہے، پنجاب میں تو کوئی سیاست کی بات نہیں کر سکتا. اور خود اتنا حال ہے ان کا کہ اسموک کے دوران نہ صرف نواز شریف کو نکالا گیا بلکہ مریم نواز بھی بھاگی، وہ بھی چلی گئی پاکستان سے کہ جی یہاں اسموک ہے. تو اپنے لوگوں کو انہوں نے اسموک میں چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ جیسے خزاں مقام پہ چلے گئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ محب وطن نہیں ہے. کرونا جب ہوا تھا اس دور میں واحد تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پاکستان تھا جس میں معیشت بہتر ہوئی. باقی دنیا کی معیشت تو آپ دیکھیں نا کتنی مشکلات سے دوچار رہی. ہمارے دور میں ایکسپورٹ بڑھی، ہمارے دور میں جی ڈی پی ریٹ بڑھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہم تو اپنا پرامن ہے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن اسٹرگل کریں گے. سیاسی ورکر ہیں، نہ پہلے کبھی پتھر مارا ہے نہ کبھی بندوق چلائی ہے. یہی لوگ ہر دفعہ آ کے ہمارے اوپر کبھی کنٹینر لگاتے ہیں، پھر شیلنگ کرتے ہیں، پھر فائرنگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی انتشاری ٹولہ ہے. تو بہرحال ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی کہے لیکن ہم اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. سر اگر یہ دھمکیاں چھوڑ دیتا دیں ہی کہ ڈرنے والا احتجاج، ہے. ہاں یہ اگر احتجاج کی اجازت دے دیتے تو جو باہر سے وہ مہمان آ رہے ہیں ان کو یہ تو نہیں بتانا پڑتا نا کہ موٹرویز بھی بند ہے، ایئرپورٹ بھی بند ہے اور ٹرانسپورٹ بھی بند ہے. وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اگر یہ احتجاج چھوڑ دیتے تو یہ کہتے کہ جی ہمارا جمہوری ملک ہے اور یہ اور سر وہ پارا پولیٹیکل چنار بھی پارٹی نہیں آ رہی تھی کہ احتجاج وہاں کرنے ہیلی کاپٹر بھی نہ جا سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا بدقسمتی سے تو سارے ان کو تو ایک ہی ایکسپرٹی ہے نا کہ پیسہ کیسے کمایا جائے اور کہاں سے لوٹ مار کی جائے. باقی تو سیاسی سمجھ بوجھ تو ان کے اندر ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ 2-3 دنوں سے مسلسل تڑیاں مل رہی تھی. اب جا کے جب صبح ہمارا احتجاج ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پھر موقع دے دیں گے لیکن آپ اس وقت نہ کریں. یہ سارا یہ فراڈی لوگ ہیں، جعلی لوگ ہیں، جعلی حکومت بنا کے
کر رہے ہیں, 17 تو ٹوٹل ان کے پاس سیٹیں ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی مورلی گراؤنڈ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم پہ احتجاج ملتوی کریں گے ان کے لیے. ہم پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکے, پاکستان میں امن و امان لا سکے اور انویسٹمنٹ لا سکے. ان کے ساتھ تو انویسٹمنٹ بھاگی چلی جا رہی ہے, ایسی بھاگ رہی ہے پاکستان سے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انہوں نے جو قرضے لیے تھے وہ پیسہ بھی تو ختم ہو گیا, وہ پیسہ کہاں لگا ہے, یہ ذرا حساب کتاب تو دینا پڑے گا ان کو ابھی. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ جو کل لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ ایک دن نہیں سی دوسرے دن تو پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. یہ کنٹینر ہٹانا تو اب ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تو کنٹینر تو ہٹ جائیں گے, ہم پہنچ بھی جائیں گے. لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سری لنکا کی طرح یا بنگلہ دیش کی طرح ہمارے ساتھ ہی سلوک کیا جائے, اور وہ تو پھر بھی خوش قسمت سے چلے گئے. ان کو تو کوئی بھاگنے بھی نہیں دیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ تو بڑے حساب کتاب رہتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ملک کے ساتھ, اب دیکھیں آئین کا اولیا بگاڑ دیا, معیشت تباہ کر دی, سیاسی کلچر کو تباہ کر دیا, لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہے. کل احتجاج ہو رہا ہے, آج پورے پنجاب میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود کہ کنٹینر لگ گئے ہیں. پر آپ یہ کی بھی خبریں حفاظت آ کر رہی رہے ہیں. ہیں. ایک منٹ میں ذرا ان کو جی جی پلیز سر. عادل شیخ عادل صاحب جو ہے نا, یہ تو بہت ہی بہادر ہمارے میڈل لیڈر بھی ہیں الحمدللہ, اور اتنی دور سے آتے ہیں. اگر یہ نہ بھی آتے نا ہمیں پھر بھی قبول تھا ان کا, کیونکہ بڑی مشکل سے, سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے ہوتی ہے کہ اتنے دور سے قافلہ لے کے, ایک تو ظاہر ہے پیسہ بھی بہت لگتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو مشکل ان کو پیش آتی ہے, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ راول دستے کی طرح انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے, اور ہر وقت وہ تیار شوکت رہتے صاحب آج ہیں جب بھی ہماری دو شوکت صاحب آپ کی بات کا تکلام ٹائر کے اوپر اسٹیٹ پہ انہوں نے فائر کیے, ہمارے لوگوں کے اوپر فائر کیے, ہماری 2 گاڑیوں کے ٹائر پورے انہوں نے برسٹ کیا فائر سے. جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں, آپ کو کافی مشکل اس سے مراحل سے گزر کر آپ یہاں پہنچتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے تمام ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاک اور اللہ. جو واقعہ پیش ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور کم از کم پیپلز پارٹی کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی رہی ہیں. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہی پیپلز پارٹی جو پی ایم ایل این بینظیر بھٹو کے خلاف کمپین چلاتی تھی, اور گھٹیا قسم کی کمپین چلاتی تھی ان کے خلاف, آج وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کو سہارا دے رہی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے, کیونکہ شاید ایک امید تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, لیکن آج وہ امید بھی ختم ہو گئی, کیونکہ کوئی جمہوریت نہیں, کوئی وہ نہیں. جو پہلے عمران خان کہتے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں لوٹ مار کے لیے بنی ہیں, تو وہ اپنی لوٹ مار انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. یہ زید صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے کہ پارا چنار میں جو حالیہ سچویشن ہے, سب سے پہلے تو میں اس بہت دکھ ہے, افسوس ہے کہ پہلے بدو میں بہت سارے لوگ شہید کیے گئے, اب پارا چنار میں میرے خیال 120 something پیپل جو شہید ہو چکے ہیں, اور ہمارے ٹرپس بھی شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں. اس پہ تھوڑا روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اپڈیٹ کیا ہے پارا چنار جی کی؟ دیکھیں, یہ سیکٹرین پرابلمس تھا اور وہاں ہے, اور کافی عرصے سے, شروع سے, بہت عرصے سے ہی. اور آج چونکہ ہماری ٹیم گئی ہے, اس میں ہمارے وزیر قانون کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح وفد گیا ہے, چیف سیکرٹری اور کافی بھاری ڈیلیگیشن گیا ہے, اور ان کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی حل نکالیں گے, اور حل نکل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں دیکھیں کہ وفاقی حکومت جو رول بنتا ہے وہ رول ان کا ادا نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی سب کچھ صوبے کے اوپر ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ بارڈر قریب ہے, ہمارے ساتھ بالکل خیبر پختونخوا, کیونکہ پہلے فاٹا جو ہوتا نا وہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا, اب وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہماری تو ڈائریکٹلی افغانستان بارڈر کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ مشکلات بھی سامنے ہیں. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بڑا رول بنتا ہے, لیکن وہ کہاں ہے وزیر داخلہ, کہاں ہے ان کا وزیر خارجہ, سارا دن پی ٹی آئی کو کچلنے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کی تو ان کو فکر ہی نہیں ہے.
जिस तरीके से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, जिस तरीके यानी हमारी सिक्योरिटी इदारे लगे हुए हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं हमारे नौजवान, वो भी हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, हमें उन पे भी दिल दुखता है कि किस तरह उनकी शहादतें हो रही हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं, बस वो जो उनके बस में चलता है कि कैसे पीटीआई को कुचला जाए, सारा फोकस उनका इस पे लगा हुआ है। वजीर दाखिला को पता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये जो सेक्टेरियल प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ प्रॉब्लम है इनका, जो कार्रवाई के ऊपर वो कहते हैं जी देखिए अटैक हुआ अभी है? तो देखें अभी नहीं, सेक्टेरियन था तो सबको पता है, लेकिन ये कि जो इशू इस वक्त है इंशाल्लाह उसमें कमेटी गई है और हल निकालेगी इंशाल्लाह। शोभा जी, साहब, मेरा एक अच्छा। क्वेश्चन है आपसे कि जो कल का एहतजाज है पेशावर से, जो बड़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो क्राउड आएगा आप लोग अमीन कल्याण साहब के क़यादत में, तो वो कब निकलेगा, क्या उसका लाएअमल है, क्या आप लोगों का प्लान है? देखिए ये जो है ना मुख्तलिफ जगहों से कल जुलूस जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। एक ये जो हजारा बेल्ट है जिसमें शांगले का आधा हिस्सा आता है, बाकी सारा हजारा ये आएगा सीपेक के ऊपर, मानसेरा, एबटाबाद, इस तरह। दूसरा काफिला जो होगा वो मर्दान, चारसदा, सवाबी, पेशावर और बनू और कोहाट, वो आएगा पेशावर के रास्ते से होके मोटरवे के ऊपर, और ये सारे जमा होंगे 11 बजे तक सवाबी इंटरचेंज के ऊपर। वहां से फिर सब काफिले को लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे हमारी मरकजी लीडरशिप। और इसी तरह जो डीए खान का काफिला है वो डायरेक्टली जाएगा हकला पहुंचेगा। तो ये 3 रूट मुख्तस किए गए हैं और अभी तक जो इतलात है वो तीनों रूट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे जो नौजवान है उनका जज्बा काफी ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि जी जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। जब से उनको ये पता चला है कि खान साहब ने कहा कि वहां जाके आपने बैठना है, तो बहुत जज्बा है। लोगों ने अपने लिए गर्म कपड़े भी बना लिए हैं, साथ चटाइयाँ, रजाइयाँ, मेरे ख्याल से आप मुस्तकिल खाता होगा। आई थी। ये तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इशू बिल्कुल बनना है बिल्कुल। खान साहब। तो सर अगर नेट बिल्कुल बंद कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वैसे तो जाहिर है जो कायदे आजम ने इतनी बड़ी पाकिस्तान बनाने की मुहिम कर दी है, पाकिस्तान बचाने की है तहरीक, लेकिन उन्होंने बनाने की मुहिम कर ली, कोई इंटरनेट नहीं होता था और फिर भी लोग जो है वो सड़कों पर थे। लेकिन आज के नौजवान क्योंकि इंटरनेट को ही ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इंटरनेट पे ही ज्यादा बिजलियां गिराई जाती हैं। तो फिर उसके लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजीज रखी हुई कि अगर नेट का राब्ता नहीं हुआ तो, और फोन के कनेक्शंस भी अगर नहीं हुए तो? और साथ में मैं भी एक कमेंट कर दूं, फिर आप शौकत भाई एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा कि मैंने अभी 5 मिनट पहले ये बात कही भी काशिफ और उनसे राजा याकूब से। मैंने कहा कि देखें, नेट जितना ज्यादा से ज्यादा स्लो होता जाएगा ना, उसका मतलब ये है कि इन जालिमों को भी पता है कि इनका वक्त उतना ही ज्यादा करीब आ चुका है। ये तो देखें, जितनी भी सख्ती ये करेंगे ना, ये इनका खौफ है और ये बन गली में जाके खड़े हो रहे हैं। हुकूमत हमेशा रास्ता निकालती है और इस तरह नहीं होता। हम भी हुकूमतों में रहे, जब भी किसी का हड़ताल होता है या एहतजाज होता है तो उनके साथ बड़े नरम लहजे से बात होती है, उनके मुतालबात गौर से सुने जाते हैं, उनको यकीन दहानी कराती है। ये मुतालबात सुने बगैर ही कह देते हैं नहीं हम नहीं मानते, तो उसका तो क्या इलाज है अब। और खौफ का ये आलम है कि राना सलामुल्लाह से जब पूछा है तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करना है तो क्या हम जेलों में जाएं? उनको रिहा करने का मकसद है हम सारे जेल में होंगे फिर। तो ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है ना कि इमरान खान की रिहाई। और एंकर ने भी यही कहा था कि जाहिर है जब आप छीना हुआ मैंडेट वापस करेंगे तो आप ही लोग जेल में होंगे क्योंकि आप मुजरिम हैं। हाँ, तो ये अब देखे ना, ये सारे इश्यूज हैं, इनके अंदर खौफ है। ये खौफ के आलम में धमकियां देते हैं, फिर समझ आती है कि जी धमकियों से काम नहीं बन रहा है, फिर पाँव पड़ते हैं।
اب بھی وہ گور بیرسٹر گور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ خدا کے لیے کچھ کریں. تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پارٹی میں جب عمران خان بات کر لے تو پھر تو مجھے میں شروع وقت سے کہتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ورکر ہیں یہ میڈیا پروپیگنڈا ہوگا کہ جی دیکھیں وہ رابطہ کر رہے ہیں, وہ ابھی مذاکرات ہو جائیں گے. اور یہ میں نے ہمیشہ سے شروع دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ نہ تو ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے مطالبات تسلیم کر سکتے ہیں. یہ بے اختیار لوگ ہیں. مذاکرات ان لوگوں سے ہو سکتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. بالکل. اب بالکل خواجہ آصف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور بیچارہ بھی ہے بلاول, وہ تو گلہ کر لیتا ہے شہباز شریف سے کہ جی مجھے میں ناراض ہوں. کس بات پہ وہ بتا دیتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف کس سے گلہ کرے, کیونکہ حکومت وہ نہیں چلا رہا ہے, اس کو بھی یہ پتا ہے. وہ بیچارہ کس سے گلہ کرے گا. تو انشاءاللہ میدان صاف ہو رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کے اندر شکر کرے گئی ہے, اسی طرح پنجاب میں نون لیگ شکر کر رہ گئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ان صوبوں سے بھی ان کا صفایا ہو رہا ہے. جتنا یہ ظلم کریں گے سیاسی ورکروں کے اوپر ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جائیں گے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر آج آپ جو ظلم کر رہے ہیں ہم نے تو برداشت کر لیا اور کر رہے ہو, اور لیکن کیا آپ کے ورکر جو جلسے میں بریانی کے پلیٹ کے لیے آتے ہیں کیا وہ اس چیز کو برداشت کر لیں گے یا آپ کے لیے نکلیں گے؟ ورنہ لیڈر دیکھیں نا, لیڈرز کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے لیڈر کو انہوں نے کبھی چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی پانی بند کر دیتے ہیں, لیکن وہ ڈٹا وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے میں یہی رہوں گا. اور دوسری طرف وہ لیڈر ہیں جو اسموک سے بھی بھاگتے ہیں کہ جی یہاں ہمیں کچھ ہو جائے گا, اور کہاں جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ, اور ان کے لیڈر بیمار پڑ جاتے ہیں بیچارے. عمران بالکل خان جب سے گرفتار ہو بیمار ہی نہیں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ بڑے حیران ہیں اس کے ساتھ کریں گے کیا, وہ تو بیمار بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگ تو آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود لوگ آ رہے ہیں. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر جی وہ محسن نقوی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے دھمکی دے دی. تو یہ دھمکیوں سے کیا ہوگا, دھمکی کبھی آپ کو کون دھمکی مانتا کبھی ہے, پیار سے کبھی چکنی چپڑی باتوں سے یہ بنانے کی کبھی ڈرانے کی کوششیں کرنے میں لگے ہوئے, اصل اور میں گدی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جو ان کی ہے ہی نہیں. شوکت ہمارے اچھا معزز وزیر داخلہ ہے نا, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ان کو پتہ چلے گا کہ جی کہاں پہ حالات خراب ہیں. تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے گا, آپ نے تو پورا پاکستان بند کر دیا, وی پی این کو آپ نے ناجائز قرار دے دیا, تو آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا, آپ تو خود بے خبر ہیں. تو اب کتنی سر بدقسمتی ہے لیکن یار, یہ بندہ لیکن آگے وزیر داخلہ بنا ہے. ان کے تو وہ مفتی صاحب نے خود قبول لیا تھا جرنلسٹ کے سامنے کہ انہوں نے تو ایسا کوئی فتویٰ ہی جاری نہیں کیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے نمونے آ رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. وزیر داخلہ اور سر کسی یہ بھی زمانے بڑا میں جوک تھا کہ انہوں نے تاریخ بھی بتا دی تھی کہ اس تاریخ تک کیونکہ حکومت جو ہے وہ استعمال کرے گی, تو اس تاریخ تک جو ہے وہ وی پی این جائز ہے, اس کے بعد وہ ناجائز قرار دے دیا جائے گا. ہاں دیکھیں ذرا یہ ہمارا اس ملک کو یہ ان کس کا دہج پہ پہنچا دیا ہے. مفتی صاحب کا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیے, بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے. بس اصل میں مجھ- یہ ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ کس طرح پالیٹکس کے اندر آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, اور پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے جتنا اس کو با اختیار بنایا گیا ہے وزیر داخلہ کو. بالکل بالکل. یہ ملک کیسے چلیں گے جب نچلی سطح کے لوگ جو ہیں اوپر والے سے زیادہ طاقتور ہوں گے, تو ملک کا نظام کیسے چلے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ابھی 27ویں ترمیم کی بات کیوں کی جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ کسی پارلیمنٹرین نے تو نہیں بنایا تھا نا,
हमेशा मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ, जब आइन कानून बनता है, आइन बनता है, तो उसमें जितने भी बिल्स होते हैं वो पहले मिनिस्टर्स के पास आते हैं और फिर वो सारी चीजें देख के उसके फाइनल फिर कैबिनेट में ले जाए जाते हैं। यहाँ ना तो कैबिनेट को पता था और ना ही जो मिनिस्टर पेश कर रहा था उसको पता था, और बिल को फिर भी पास हो गया। तो ये क्या जबरदस्त पार्लियामेंट है कि कुछ भी आप पास करा सकते हैं, अपनी मर्जी के चीजें जो है वो। जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है ना, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पेशली नई हुकूमत से कि वो कुछ रिलीफ देगी आवाम को। ये तो भिखारी आए हैं बेचारे, शुरू दिन से भिखारी हैं, और इनके पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है, ना इनको कोई घास डाल रहा है। बस ये कि कर्जा लेने की चक्कर में होते हैं कि कहीं से कर्जा मिल जाए, बिल्कुल। तो बस कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, लेकिन कर्जों से मुल्क चलता नहीं है। याद रखें हमेशा, कर्जे एक वक्त के लिए लिया जाता है वो इशू हल करने के लिए, लेकिन ये तो सारी जिंदगी इस मुल्क कर्जों पे चलाना चाहते हैं। एक तरफ अयाशी देखे इनकी, जो इन्होंने आईपीपीस करके दी, जो आईपीपीस के साथ जो मायदे किए हैं, वो मायदे अगर आप देख लें तो इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अरबों रुपए हम बिजली बनाने के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन डैम के लिए हम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। डैम हमारे इसी तरह पड़े हैं, उसके लिए पैसे नहीं, लेकिन आईपीपीस जो फर्नेस आयल और मजे की बात है कि क्या आयल हमारा अपना है? तेल तो सबसे महंगे, और सबसे महंगे उससे हम बिजली बना रहे हैं। चलो अगर आपने बनानी है तो फिर कोयले से बना लो जी कोल उसका, लेकिन नहीं बनाने क्यों? कि उसमें कमीशन ज्यादा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो देखे फंसेंगे इंशाल्लाह, लेकिन और देखिए, जैसे आपने बात की ना कर्जे की बात की कि मुल्क कभी भी कर्जों से नहीं चलता। कुछ अर्से के लिए आप कर्जा लेके मुल्क चला लें वो ठीक है, लेकिन कभी तो नहीं चलाया जा सकता मुल्क कर्जे पे। एक तो ये बात जो आपने कही है, इसी में एक बात और भी आप ये देखें कि कर्जा जो ये लेते हैं, क्या वो आवाम पे खर्च करते हैं? वो तो ये खुद खा जाते हैं, उसके बाद फिर कर्जा मांगने निकल पड़ते हैं पूरी दुनिया में। तो ये कोई तरीका है? कौन सा तरीका है ये? मैंने कर्जा लिया, आवाम पे खर्च करने के बजाय वो मैंने खुद खा लिया, और खुद खाने के बाद मैं फिर दुनिया में चला गया, दुनिया के सारे मुल्कों के सामने कि यार मुझे और कर्जा दे दो। ये कौन सा तरीका है?